الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا اعلانیہ صدقہ کرنا جائز ہے؟ جی محترم، اعلانیہ صدقہ کرنا جائز ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ صدقہ خفیہ کیا جائے۔ جو فرضی زکوٰۃ ہے، جو بندے کے ذمے ہے فرضی زکوٰۃ، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بندے کو ظاہر کر کے اعلانیہ طور پہ دینا چاہیے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں۔ باقی کوئی بھی صدقہ ہو، خیرات ہو، تو اعلانیہ بندہ دے سکتا ہے۔ اعلانیہ صدقہ دینے والے کو بندہ ریاکار کہے یا اس کی نیت پہ حملہ کرے یا اس پہ کوئی الزام تراشی کرے یا اس پہ کوئی فتویٰ بازی کرے تو یہ اسلام میں جائز اور حلال نہیں ہے۔ ریاکاری کا تعلق اعلانیہ صدقہ کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے دل اور ارادے کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کا دل اور ارادہ یہ بالکل صحیح ہے، اللہ کی رضا ہی مطلوب مقصود ہے، تو پھر صدقہ ظاہر کیا جائے یا خفیہ کیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں سب کے سامنے وہ سارا مال پیش کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے آدھا سامان پیش کیا تھا، باقی صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق جنگ تبوک میں جمع کروایا تھا۔ آج تک کتابوں کے اندر موجود ہے، تو یہ ظاہر ہے، اعلانیہ ہے، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ کسی کی نیت پہ خام خواہ حملہ کرنا، اس میں اصل لوگوں کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی اگر کوئی سخاوت کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ جی یہ اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں، اور لوگ جی یہ ریاکاری کر رہے ہیں، لوگ جناب یہ اپنے آپ کے پیسے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ دل کا ارادہ اور نیت انسان کی صحیح ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو پھر اعلانیہ صدقہ کرے یا ظاہر صدقہ کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور دل کا ارادہ، دل کا خیال یہ اللہ ہی جانتے ہیں، کسی کو تو نہیں پتا کہ بندہ خام خواہ کسی پہ فتویٰ بازی لگائے، فتویٰ بازی کرے کہ فلاں نے صدقہ اعلانیہ کیا ہے، بڑا بننے کے لیے کیا ہے، شہرت کے لیے کیا ہے، اس نے جناب اپنے ووٹوں کے لیے کیا ہے، اس نے اپنے لوگوں کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ اس کو کس نے بتلایا ہے؟ یہ انسان کے تعلق، انسان کے دل کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے۔ دل کا معاملہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور وہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے اندر تھے، ایک غزوے کے اندر صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے ایک بندے کو اس پہ حملہ کیا، تو اس نے آگے سے کلمہ پڑھ دیا، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، ورنہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا ہے کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا؟ تو یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ایک بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، نلکے لگواتا ہے اور کنویں لگواتا ہے، مسافر خانے بنواتا ہے، مساجد تعمیر کرتا ہے، مدارس کی خدمت کرتا ہے، یتیموں بیواؤں اور مسکین لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو اس پہ خواہ خواہ فتویٰ لگانا اور اس کو کوسنا اور اپنے حسد کی آگ کو بھڑکانا، یہ بالکل نامناسب حرکت ہے، ایسا معاملہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 271، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فرمایا اگر تم صدقہ اعلانیہ دو، ظاہر کر کے دو، فنعما تو اچھی بات ہے، یا یہ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو، اعلانیہ دو، لوگوں کے سامنے دو، تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ اچھی بات کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا
وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو اس کو تنگ دستوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم خفیہ دیتے ہو تو یہ اور ہی زیادہ اچھی بات ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تنگ دستوں کی خدمت کرتے ہو، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اعلانیہ صدقہ ہو یا خفیہ صدقہ ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، وہ دور کر دے گا عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے بعض غلطیاں، تمہارے بعض قصور، تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا۔ اب دیکھ لو، یہ فائدہ اعلانیہ صدقہ کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بعض گناہ، سارے نہیں۔ بعض گناہ اس لیے کہا، یہ من یہاں پہ جو ہے من تبعیضیہ، بعض کے لیے آتا ہے، تو بعض اس لیے کہا کہ انسان کوئی صدقہ بہت زیادہ کرتا ہے، کوئی تھوڑا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا اور زیادہ کرنے والا برابر تو نہیں ہے، تو اس لیے بعض صدقہ اور خیرات کے لحاظ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صدقہ خیرات جتنا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، جتنا اس میں اخلاص ہے، جتنا اس میں ہمدردی ہے، جتنا اس صدقہ خیرات کی قیمت اور رقم ہے، اس کے لحاظ سے بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، اگر وہ خفیہ صدقہ دیتا ہے تو اس کو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اگر ظاہر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اگر صدقہ خیرات اعلانیہ دینا جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ کہتے کہ فَنِعِمَّا ہِیَ، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے کہ جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اس کی جائز نہیں ہے، اس کا صدقہ جائز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح 274 سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالهم، اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پہ اور ظاہر طور پہ، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لو اعلانیہ کا ذکر آ گیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اعلانیہ صدقہ کرنے والے کا اجر بھی ہے، ظاہر صدقہ کرنے والے کا اجر بھی ہے، خفیہ کرنے والے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یہ اجر اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں کوئی خوف ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت والے دن صدقہ اور خیرات کرنے والے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم پریشانی اس پہ نہیں ہوگی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن صدقہ کرنے والا بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو صدقہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، رات کے وقت بھی، دن کے وقت بھی، اعلانیہ بھی، پوشیدہ طور پہ بھی، ہر وقت اس کو اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کرنا چاہیے، مستحق لوگوں تک پہنچانا چاہیے، دین کے کاموں میں جہاں خرچ ہے وہاں پہنچانا چاہیے۔ اور اس بات کی نماز کے اندر بھی آتی ہے، اگر کوئی بندہ نماز ایسی اس کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ دکھلانے کا، ریاکاری کرنے کا، تو پھر اس کی تو نماز، ایسے بندے کی تو نماز جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی بندہ نیکی کا کام کرے، نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کی نیت خالص ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نیت اس کی خالص ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر کرے، پوشیدہ کرے، اعلانیہ کرے، تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ انسان کی نیت، دل کا ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ مال خرچ کر رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ کے لیے میں بیواؤں کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مسکینوں کی، یتیموں کی، مدارس کی، مساجد کی، جہاد کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح قرآن و سنت، جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات
ہماری رہنمائی کے لیے اتاری ہے، قرآن کی شکل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سمجھ عطا فرمائے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والے دوستوں کو، اللہ قیامت والے دن اپنے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔